ناظرین، کاغذ ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے۔ ہمارے روزمرہ کے کاموں میں اس کا استعمال لازمی ہو چکا ہے۔ کاغذ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ کب، کیسے اور کہاں بنایا گیا، اور کون سے ادوار اور مراحل سے گزرنے کے بعد کاغذ کی موجودہ شکل ایجاد ہوئی؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیے اس ویڈیو میں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ کاغذ کو ابتدائی شکل دینے میں مصریوں کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مصری اگرچہ باقاعدہ طور پر کاغذ کو ایجاد نہ کر سکے، لیکن نیل کے ساحلوں پر صدیوں سے اگتے چلے آئے پاپائرس نامی ایک درخت کی چھال اور گودے سے 3000 سال قبل مسیح میں تیار کردہ کاغذ نامی ایک شے بنائی، جسے انہوں نے پیپرس کا نام دیا۔ پیپرس نہ صرف مصریوں نے اپنے زیر استعمال رکھا، بلکہ روم، انگلستان اور کئی دیگر ممالک میں بھی مصر سے بھجوایا جاتا رہا، جس کی طلب رفتہ رفتہ دیگر ممالک میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ پیپرس چونکہ مضبوطی کے اعتبار سے دیر پا نہ تھا، دوسرا اس میں لچک کا فقدان تھا، جس کے سبب رفتہ رفتہ اس کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اس کی جگہ چمڑے اور جانوروں کی کھال نے لے لی، جو کہ مضبوط اور دیر پا ہوتے تھے۔ جانوروں کی کھال سے تیار کردہ کاغذ نے ایک عرصہ تک کاغذ کی ضرورت کے خلا کو پر کیے رکھا۔ جہاں اس کا استعمال مہنگا تھا، وہیں اس کا بنانا بھی کٹھن تھا۔ اس کے ساتھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ مصر، یونان سمیت چین میں بھی کتابیں بانس کی لکڑی پر لکھی جاتی تھیں۔ یہ ایک طرف تو وزنی اور بے ربط ہوتی تھیں، دوسرا ان کا سنبھالنا بھی قدرے محال ہوتا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں بعض جگہ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ ریشم کے کپڑوں کو کاغذ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ سب کاغذ کی مرحلہ وار اور ابتدائی اشکال تھیں، جبکہ کاغذ کی اصل شکل کی ایجاد کا سہرا 100 سال قبل مسیح کے آس پاس چین کے بادشاہ ووہو کے ایک درباری تسائی لون کے سر جاتا ہے۔ اس نے کاغذ کو ایجاد کر کے جب بادشاہ ووہو کے دربار میں پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی تک چین کاغذ تیار کرنے کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا رہا۔ چینیوں نے کاغذ کی تیاری کے فارمولے کو مخفی رکھا، جس کے سبب 7ویں صدی عیسوی تک چین دنیا کے بیشتر ممالک کو کاغذ مہیا کرتا رہا۔ 751 عیسوی میں جب سمرقند، جو کہ اب ازبکستان کہلاتا ہے، میں مسلمانوں کی عباسی سلطنت قائم ہوئی، جو چینیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چینیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں چینیوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں چینی مسلمانوں کی گرفت میں آ گئے اور وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے، جن میں چند قیدی ایسے بھی تھے جو نہ صرف چین کی کاغذ سازی کی صنعت سے وابستہ تھے، بلکہ کاغذ سازی کا ماسٹر مائنڈ ٹیو ہانان بھی ان میں شامل تھا۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا کر کاغذ سازی کی صنعت کو فروغ دیا۔ بہت مختصر عرصے میں مسلمان کاغذ سازی میں اتنے ماہر ہو گئے کہ جہاں چین کو پہنچنے کے لیے 1 صدی کا عرصہ لگا، وہاں مسلمان انتہائی کم عرصے میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے کاغذ سازی کے وہ تمام نقائص دور کیے جو چین کی کاغذ سازی کو درپیش تھے۔ مثلاً چینی کاغذ بہت کھردرا اور بے ربط تھا، جبکہ مسلمانوں نے بہت مہارت سے اس کو نفیس اور ملائم بنایا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی میں ہسپانوی مسلمانوں نے کاغذ سازی کی صنعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ صنعت فرانس اور ہالینڈ منتقل ہوئی۔ ہالینڈ کے بعد اٹلی کاغذ سازی میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں اٹلی جنوبی جرمن کی کاغذ کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ جرمن نہ صرف کاغذ سازی میں خود کفیل ہو گیا، بلکہ کئی دیگر ممالک کی ضروریات بھی پوری کرنے لگا۔ انگلستان ان سب ممالک کے مقابلے میں کاغذ سازی کی صنعت میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ انگلستان 15ویں صدی عیسوی میں کاغذ سازی کی صنعت میں داخل ہوا۔ 18ویں صدی عیسوی تک کاغذ ہاتھ سے چلائی جانے والی مشینوں سے بنایا جاتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ کاغذ کا استعمال پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور اس کی ضرورت بڑھتی چلی گئی۔ تب انسان نے محسوس کیا کہ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ کام ہاتھ سے ہونا مشکل ہے،
چنانچہ 18ویں صدی عیسوی میں فرانسیسی انجینئر لوئی رابرٹ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کاغذ بناتی تھی۔ اس کے بعد اسے بہتر انداز میں ایجاد کرنے کا سہرا انگلینڈ کے ہنری فورڈ ریزر کے سر جاتا ہے، جس نے پہلے والی مشین کے نقائص دور کر دیے۔ اس کے بعد اس مشین میں ڈیکنسن، کوسن اور کرومپٹن نامی انجینئروں نے مزید تبدیلیاں کر کے اس کی استطاعت میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ یہ چند منٹوں میں منوں کے حساب سے کاغذ تیار کر لیتی تھی۔ اس مشین کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ پہلے والے کاغذ کے مقابلے میں اس نے کئی گنا زیادہ نفیس کاغذ تیار کرنا شروع کر دیا، جو کہ لاگت میں بھی انتہائی کم قیمت تھا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ دستی مشین جتنا کاغذ ایک سال میں تیار کرتی تھی، یہ مشین اتنا کاغذ ایک دن میں تیار کر لیتی تھی۔ یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طور پر کاغذ تیار ہوتا چلا آیا ہے، لیکن مشینی کاغذ کی شروعات برِ صغیر میں سن 1876 میں بالی کے مقام پر رائل پیپرز مل نامی ایک کارخانے سے شروع ہوئی، جس میں ڈاکٹر کیپری کی تیار کردہ مشین کو استعمال کیا جاتا رہا، لیکن جلد ہی ہندوستان کاغذ سازی کی صنعت میں ترقی کرنے لگا اور مختلف کمپنیاں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا کر کاغذ کی مقامی ضروریات کو پورا کرتی رہیں۔ سن 1918 میں انڈین پیپرز نامی کمپنی نے بانس کے گودے سے کاغذ تیار کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کاغذ نفاست اور معیار کے لحاظ سے کافی بہتر تھا۔ بانس کے گودے کے علاوہ برِ صغیر میں گھاس، دھان کے پیال اور گنے کے پھوک سے بھی کاغذ تیار کیا جاتا رہا ہے۔ جی ناظرین، کیسی لگی یہ معلوماتی ویڈیو؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔